بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ معمول کے مطابق آج میں دفتر جانے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہی تھا کہ تھوڑی دور جانے کے بعد میرے موبائل کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے موبائل جیب سے نکالا تو اسکرین پر ایک انجان نمبر تھا۔ صبح کے 10 بجے تھے، مجھے دیر ہو رہی تھی، پھر بھی میں نے کال اٹینڈ کر لی۔ جی فرمائیے۔ میں نے سوچا کہ شاید آفس سے کسی نے کال کی ہے، کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، تبھی مجھے دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کیا آپ اصغر صاحب بول رہے ہیں؟ جی بول رہا ہوں، کہیے۔ تبھی اس شخص نے سرد لہجے میں کہا، اصغر صاحب، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ جی، کیا کہا آپ نے؟ کیا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے ہڑبڑا کر پوچھا۔ آپ کی بیوی پروین ابھی کسی غیر مرد سے ملاقات کر رہی ہے، شاید آپ کو اپنے گھر کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر اس شخص نے کال بند کر دی، مجھے کچھ کہنے کا موقع تک نہیں دیا۔ میں حیران پریشان کھڑا رہ گیا۔ اول تو اس شخص کو میری بیوی کا نام کیسے پتا، اور پھر اسے میرے گھر میں دخل اندازی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ پروین پر تو میں شک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ انتہائی نمازی، پرہیزی اور باکردار عورت تھی۔ میری ملاقات اگرچہ اس سے اتفاقیہ ہوئی تھی، مگر کچھ ہی دنوں میں اس نے میرا دل جیت لیا تھا۔ مگر کہتے ہیں نا کہ عورت کو یقین کرنے میں اور مرد کو شک کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ میں شک کے ہاتھوں مجبور ہو کر گھر کی طرف چل پڑا، کیونکہ میں جانے انجانے میں پروین کے بارے میں کچھ ایسا ویسا ہی سوچ رہا تھا۔ میں نے گھر جا کر دروازے کی بیل بجائی تو کافی دیر تک کوئی باہر نہ آیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے پروین کے ہلکے ہلکے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں اس کے قدموں کی آواز تک پہچان لیتا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، غالباً وہ میرے اس قدر اچانک آنے پر خاصی حیران رہ گئی تھی۔ اس نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا، اصغر، آپ اتنی جلدی گھر کیسے آ گئے؟ میں نے اس کی بات کا جواب نہ دیا اور آگے بڑھ گیا۔ پروین، مجھے کوئی ضروری کام پڑ گیا، اسی لیے آنا پڑا، شاید 2-3 گھنٹے تک جاؤں گا۔ میری بات سن کر پروین کی حالت یوں ہو گئی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اب تو میرا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ پروین مجھے ڈرائنگ روم کی طرف لے جانا چاہ رہی تھی، جبکہ میں بیڈ روم کی طرف بڑھنے لگا۔ تبھی پروین آگے بڑھ کر بولی، آپ کی فائل کہاں رہ گئی ہے؟ بتائیے، میں ڈھونڈ دوں۔ میں نے تم سے کہا ہے کچھ ڈھونڈنے کو؟ میں نے اسے گھور کر دیکھا۔ میں اسے ایک دم سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ بنا ثبوت کے اسے کچھ کہنا اس کی توہین خیال کرتا۔ خیر، اپنے کمرے میں آ کر مجھے کچھ مشکوک نظر نہیں آیا۔ میں نے فائل لی اور واپس جانے کے لیے بڑھ ہی رہا تھا کہ میری نظر ٹیبل پر رکھی رسٹ واچ پر پڑی۔ یہ مردانہ رسٹ واچ تھی، اور یقیناً یہ رسٹ واچ کسی آدمی کی تھی، کیونکہ میں یہ واچ نہیں پہنتا تھا۔ تبھی میں نے پروین کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ارے اصغر، آپ نے میرا سرپرائز خراب کر دیا۔ یہ رسٹ واچ میں نے آپ کے لیے لی ہے، پروین نے بات بناتے ہوئے کہا۔ میری نظریں واش روم کے بند دروازے پر جا کر رک گئیں۔ وہاں کون ہے پروین؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ ارے وہ کام والی بائی ہے نا، دوسرے واش روم میں پانی نہیں آ رہا تھا تو وہ ادھر چلی گئی۔ پروین نے ایک اور جھوٹ بولا۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ کام والی بائی کمرے سے اندر آ گئی۔ پروین کا رنگ زرد پڑ گیا۔ میں نے نورا کو باہر جانے کا کہا اور واش روم کے دروازے پر لاتیں اور گھونسے مارنے لگا۔ اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی اور دروازہ بھی مسلسل بند تھا۔ میں دروازے کو مسلسل دستک دیتا رہا، مگر بے سود۔ ملا کر مجھے دروازہ توڑنا پڑا۔ خیر، میں نے جیسے تیسے کر کے دروازہ توڑا تو غسل خانے میں میری ہی عمر کا ایک مرد چھپا بیٹھا تھا۔ تبھی میں نے اسے گریبان سے پکڑا اور جھنجھوڑ کر کہا، تمہیں شرم نہیں آتی، بے غیرت کہیں گے؟ اگر تم میں ذرا سی بھی غیرت ہوتی تو تم میرے پہلی بار دروازہ کھٹکانے پر دروازہ کھول لیتے۔ ڈر کیوں رہے تھے مجھ سے؟ میں تم سے نہیں ڈر رہا تھا، مجھے پروین کی فکر ہے۔ اس نے پروین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ پروین بھی کچھ نہ بولی، جیسے اسے یہ سب دیکھ کر اچھا لگ رہا ہو کہ 2 مرد اس کے لیے پاگل ہو رہے ہیں۔ مجھے پروین پر سخت غصہ آیا۔ پروین، کون ہے یہ؟ تم بولتی کیوں نہیں ہو؟
ये क्या बताएगी? ये तो तुमसे तंग आ गई है, मुझसे मोहब्बत करती है, इसीलिए रोज मुझसे मिलती है। तुम्हारे बेडरूम में हमारी मुलाकातें कितनी बार हो चुकी हैं। फिर उस शख्स ने कुछ ऐसी बेहुदा बातें कही कि मेरा पारा चढ़ गया। मैंने परवीन से उनकी तस्दीक चाही तो वो खामोश खड़ी रही, जैसे उसे किसी बात का इल्म ही ना हो। तभी मैंने उसे थप्पड़ रसीद किए और तलाक देकर घर से निकाल दिया। परवीन के चेहरे पर कोई मलामत नहीं थी। मैं गुजरे हुए दिनों को सोचने लगा। आज मेरा घर वीरान और सोना सोना सा लग रहा था। परवीन लाख बुरी सही, मगर उसके जाने के बाद मैं उसे शिद्दत से याद कर रहा था। परवीन को गए हुए 3 दिन गुजर चुके थे। मेरे दिमाग में माजी का एक एक लम्हा किसी फिल्म की तरह चल रहा था। मैं एक दिन अपने घर में अकेला बैठा अखबार पढ़ रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई थी। जब परवीन टूटी पुटी हालत में मुझे काम के नाम पर भीख मांगती नजर आई थी। मैं वैसे अपने बारे में बताऊं तो मैं एक न्यूज़ चैनल में डायरेक्टर हूं। मैंने हमेशा औरत का एक ऐसा रूप ही देखा है जिसके बाद औरत के वजूद से ही नफरत हो जाती है। नाचते थरकते वजूद जिनमें हया नाम की कोई चीज़ न होती मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। मैं शादी भी न करता अगर मुझे परवीन एक नौकरानी की सूरत में न मिलती। परवीन इंतहाई खूबसूरत थी, नमाज रोज़े की पाबंद थी। इसने मेरे घर में रहते हुए न सिर्फ मेरी ज़िंदगी को सुकून बख्शा, बल्कि वो हर वक्त नमाज रोज़े और ज़िक्र अज़कार में मसरूफ़ रहती। उसके इसी किरदार ने मुझे परवीन से शादी करने पर मजबूर किया था। इस घर में रहते हुए उसने एक बार भी मेरे सामने अपने सर से दुपट्टा नहीं उतारा था। उसकी यही कुछ बातें थीं जो मेरे दिल में उतर गई थीं। मगर आज मैंने परवीन का वो रूप देखा था कि मरते दम तक औरत की ज़ात से एतबार उठ गया था। वो इस कदर बदकिरदार होगी मैंने सोचा भी नहीं था। मगर अभी ये सब खत्म नहीं हुआ था कि एक दिन घर आकर मुझे पोस्ट की तरफ से एक ख़त मिला। मैंने लिफाफा फाड़कर ये ख़त खोलकर पढ़ना शुरू किया तो मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। परवीन ने मुझे अदालत की तरफ से नोटिस भेजा था। वो अपने हक महर का तकाजा कर रही थी। मुझे याद है परवीन ने एक बार खुद को घटिया और बेवकूफ़, मुझे आसमान का सितारा जबकि खुद को गटर की नाली का हकीर कीड़ा कहा था। तभी मैंने परवीन से वादा किया था कि मैं हक महर के तौर पर तुम्हें ½ करोड़ दे दूंगा। तुम्हें अपनी वक़्त तब पता चलेगी जब तुम अपनी जानने वाली सभी औरतों से ज़्यादा हक महर के साथ मेरे निकाह में आओगी। इस बात पर परवीन बहुत खुश हुई थी, गोया मैंने उसका दिल जीत लिया था। मगर आज यही हक महर मेरे लिए एक मुसीबत बन गया था। मैं परेशान हो गया था क्योंकि ये रकम मुहैया करने के लिए मुझे अपना फ्लैट बेचना पड़ता जो मैं हरगिज़ बेचना नहीं चाहता था। ये मेरी वालिदा की निशानी थी। बहरहाल मैंने अपने एक वकील दोस्त से मशवरा किया। तब उसने मुझे एक ऐसा मशवरा दिया जिसने मेरी ज़िंदगी आसान कर दी। अब मैं मुतमईन होकर बैठ गया और अगले नोटिस का इंतज़ार करने लगा। 15 दिन के बाद मुझे एक और नोटिस मिला जिस पर मुझे अदालत में हाजिर होने का कहा गया था। मैं अदालत में हाजिर हुआ। मेरा अंदाज बिल्कुल मुतमईन था। मैंने वकील के सभी सवालों का सही से जवाब दिया। फिर जब मेरी बारी आई तो परवीन ने मुझ पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए कि वो मेरे साथ रहना चाहती थी, मगर मैंने उसे ज़बरदस्ती तलाक दे डाली। तभी मैंने अदालत के सामने एक ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किया कि परवीन ने भी मुझसे ऐसी चालाकी की तवक्को नहीं की होगी। मैंने परवीन के लिए निहायत अच्छे अल्फाज का इंतखाब किया। मैंने कहा, मेरी बीवी शायद किसी वक्ती दबाव में आकर ऐसा कह रही है क्योंकि ये कुछ दिनों से घर से गायब है। इसके अगवा होने की रिपोर्ट मैंने पुलिस में भी लिखवाई थी, मगर बदकिस्मती से मैं परवीन तक पहुंच नहीं सका। परवीन को शायद वहनी दबाव की वजह से ऐसी बातें बोलने पर मजबूर किया गया है, क्योंकि ना ही मैं परवीन को घर से निकालना चाहता हूँ और ना ही उसे तलाक देना चाहता हूँ। भला मुझे अपनी खूबसूरत बीवी से क्या गिला होगा जिसके साथ मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी। मेरी इस बात ने केस की काया पलट दी थी, क्योंकि परवीन के साथ सबूत कोई नहीं था जिससे वो ये साबित कर सके कि मैंने उसे तलाक दी है। अदालत को मेरे जवाब माकूल लगे थे। मेरा एतमाद भी ऐसा था कि परवीन को मेरे हवाले कर दिया गया। वो मेरी कस्टडी में आ चुकी थी। अदालत में केस ख़त्म हो गया था। ये मामूली सा केस था, इसके लिए
شکر ہے کہ مجھے زیادہ تاریخیں بھگتنا نہیں پڑی۔ جج صاحبان نے بھی اس معاملے کو کافی ہلکا لیا تھا۔ بہرحال میں پروین کو لے کر گھر آ گیا۔ گھر آ کر میں نے اسے ایک کمرے میں بند کر دیا، اس پر غصہ کیا، چیخا چلایا، بے غیرت گھٹیا عورت، میں نے تم پر کتنا بھروسہ کیا تھا، تمہیں ایک نوکرانی سے گھر کی مالکن بنایا، اور تم نے کیا کیا؟ تم نے ایک اور امیر شخص کے لیے مجھے ہی دھوکہ دیا۔ تمہیں کیا لگتا تھا کہ تم مجھ سے جیت جاؤ گی، میرا 50 لاکھ روپیہ لے کر مجھے دھوکہ دو گی؟ میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں مروڑتے ہوئے کہا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ میں نے سمجھا 2-3 دن میں اس کا دماغ خود ہی ٹھکانے آ جائے گا۔ تبھی میں نے اسے دروازے میں بند رکھا، کھانے پینے کی چیزیں میں اسے دے دیتا تھا، مگر وہ سارا دن بھوکی پیاسی پڑی رہتی، کھانے کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاتی۔ اس کی حالت اب قابل رحم ہو گئی تھی، مگر وہ مجھے کچھ بھی بتانے پر تیار نہیں تھی۔ میں نے بھی سوچا تھا کہ آخر اپنے حالات سے تنگ آ کر خود ہی اپنا سچ اگل دے گی، مگر بڑی ڈھیٹ عورت تھی، اس نے اپنی زبان نہ کھولی۔ مگر اسی واقعے کے تقریباً 1 ہفتے بعد میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی جانا پہچانا شخص کھڑا تھا۔ میں اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ یہی میری اور پروین کی طلاق کی وجہ بنا تھا۔ یہ شخص مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ چاروں ناچار میں اسے گھر کے اندر لے آیا۔ میں آپ سے ضروری بات کرنے آیا ہوں، اس نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں آپ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے، مگر بہت مجبور ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ خدا کے لیے پروین کو طلاق دے دیجیے، میں آپ کی منت کرتا ہوں، آپ جو کہیں گے میں ماننے کو تیار ہوں۔ مجھے تو اس شخص پر پہلے ہی غصہ تھا، میں نے اسے 1-2 تھپڑ بھی جڑ دیے۔ کیوں؟ اب کیوں تمہیں طلاق چاہیے؟ تم نے تو عدالت میں کیس دائر کیا تھا، کیا اب تمہیں خلا کا نوٹس نہیں بھیجنا مجھے؟ میں نے اس پر طنز کا تیر پھینکا۔ تبھی وہ مجھ سے معافیا مانگنے لگا۔ نہیں، میں اسے ہرگز طلاق نہیں دوں گا، میں اسے اسی گھر میں ایک اذیت ناک موت دوں گا۔ میں نے صفاقی سے کہا تو میرے پاؤں پڑ گیا۔ ایسا مت کریں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کیوں نہیں رہ سکتے؟ کون لگتے ہو تم اس کے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ تبھی اس کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ دیکھیے حضرت، آپ جو شرط کہیں گے میں ماننے کو تیار ہوں۔ آپ پروین کو طلاق دے دیجیے۔ کیوں طلاق دے دوں؟ طلاق تو خیر پہلے ہی دے چکا ہوں، مگر تم کیوں اس معاملے میں اتنی دلچسپی لے رہے ہو؟ تم جیسے گھٹیا لوگوں کو طلاق اور نکاح کا کیا پتہ؟ تم تو ہر حد کو پار کر کے اپنی خواہش کو محبت کا نام دیتے ہو۔ پھر میں نے کچھ سوچ کر کہا، اچھا میں ایک شرط پر پروین کو چھوڑنے کر تیار ہوں، اگر تم مجھے اس کی حقیقت بھی بتا دو، اور ہاں یہ بھی کہ حق مہر میں تمہیں نہیں دوں گا، بلکہ میرا شادی پر جتنا بھی خرچہ ہوا ہے وہ تم لوگوں کو واپس کرنا ہوگا۔ اس شخص نے میری شرط مان لی، مگر دوسری شرط جس کے مطابق اس نے مجھے اپنی ساری حقیقت بتانا تھی وہ ابھی باقی تھی۔ تبھی اس شخص نے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ کہنے لگا، میرا تعلق ایک نواحی علاقے سے ہے، میں اور میری بیوی محبت کی شادی کر کے شہر آ کر آباد ہو گئے تھے۔ شہر آنے کے بعد جہاں ہم نے گاؤں کے رسوم و رواج کو بھلا دیا، وہیں پیسے کمانے کے چکر میں ہم اپنی اخلاقی حدود کو بھی پار کر بیٹھے۔ ہم دونوں میاں بیوی نے ایک ایسا شیطانی کھیل بنایا جس نے دنوں میں ہمیں امیر کر دیا تھا۔ یہ ایک ایسا کھیل تھا جس میں مجھے بھی لطف آتا تھا۔ دراصل میری بیوی اور میں جہاں بھی کرائے پر گھر لیتے تھے، ان میاں بیوی کے درمیان شیطان کے ہتھ کنڈوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایسی پھوٹ ڈالتے کہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنا نہ چاہتے تھے۔ ہم لوگوں کا طریقہ واردات یہ تھا کہ ہم عموماً ایسے جوڑوں کو اپنا نشانہ بناتے جن میں پہلے سے لڑائی جھگڑے چل رہے ہوں اور جو اپنی باتیں آسانی سے دوسروں کو بتاتے ہوں۔ میری بیوی لوگوں کی بیویوں کو بھڑکاتی، جبکہ میں شک پیدا کرنے کی خاطر مردوں کو ورگلاتا تھا۔ کئی بار یہ جوڑے ایک دوسرے سے صلح کر لیتے، مگر اکثر آپس میں طلاق واقع ہو جاتی۔ تبھی میری بیوی ہمدرد بن کر ہلالہ کے لیے ان دونوں کو آمادہ کرتی۔ ہلالہ کے لیے میرا نام لیا جاتا اور میں جو بخوبی اس کام میں ماہر تھا فوراً سے حامی بھر لیتا۔ یوں ہمیں ان کے ہلالہ کی عوض اچھی خاصی رقم مل جاتی تھی، کیونکہ حلالے کے بعد ہم اکثر طلاق دینے میں ذرا تاخیر سے کام لیتے تھے، تو مالک مکان یا جو بھی امیر شخص ہمارے شکنجے میں آیا ہوتا
ہماری مطلوبہ رقم ادا کر کے طلاق کا تقاضا کرتے۔ ایک بار ہم دونوں میاں بیوی نوکر نوکرانی بن کر ایک بڑے بنگلے میں گئے۔ یہاں کی مالکن انتہائی خوبصورت تھی۔ میں نے اس کے شوہر کو بدگمان کرنے میں خاصی محنت کی تھی۔ اس کا شوہر اگرچہ خاصا غصے والا تھا مگر نہایت امیر آدمی تھا۔ مالکن کم عمر تھی اور یہ شخص اس کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا۔ میری بیوی کو معلوم ہوا کہ یہ شخص اپنی بیوی پر غصہ کرتا ہے اور وہ کبھی اس غصے کا جواب تک نہیں دیتی۔ بس اسی بات پر ان کا رشتہ قائم تھا۔ میری بیوی نے اس مالکن کو سمجھایا کہ میرا شوہر میرے ساتھ کبھی غصہ نہیں کرتا۔ تم بھی انسان ہو، اپنے حقوق کا استعمال کرو، اتنی خوبصورت عورت ہو، کیوں اتنا غصہ سہتی ہو؟ تبھی مالکن بھی اپنے شوہر سے بدگمان ہو گئی۔ ایک دن اس نے اپنے شوہر کے سامنے غصہ کیا تو وہ غصے کا تیز آدمی، اس نے اس عورت کو طلاق دے دی۔ ہمارا مقصد پورا ہو گیا مگر پھر یہ شخص اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد پچھتانے لگا۔ تبھی میری بیوی نے حلالے کا راستہ ان دونوں کو بتایا۔ 4 ماہ کے بعد یہ عورت میرے نکاح میں آ گئی۔ میں نے اس سے کچھ اس طرح سے باتیں کی کہ یہ میرے دام میں آ گئی۔ اب مالک کے پاس دوبارہ جانے کا نام نہیں لیتی تھی، جبکہ میری بیوی کو بھی شک ہونے لگا تھا کہ میں اس عورت کے بارے میں کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو گیا ہوں۔ وہ مجھے طلاق دینے پر اصرار کرنے لگی مگر میرا دل نہ کرتا تھا کہ اسے چھوڑ دوں۔ اتنی خوبصورت عورت سے بھلا کس کا دل اتنی جلدی بھرتا ہے؟ میری بیوی کو یہ بات بری لگی۔ ہم دونوں میں لڑائی جھگڑا ہونے لگا۔ تب اس مالکن کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ سب ہمارا بچھایا ہوا جال تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے اور اسی میں ہماری طلاق ہو گئی۔ اب ہمارے لیے یہ طلاق صرف ایک رشتے کا ٹوٹنا نہیں تھا بلکہ ایک بزنس ڈیل کا خراب ہونا تھا۔ ہمارا ساتھ رہنا انتہائی ضروری تھا۔ آج تک ہم نے جو لوگوں کے ساتھ کیا تھا وہ ہمارے ساتھ ہو گیا تھا۔ تبھی ہمیں دوبارہ ایک ساتھ ہونے کے لیے حلالے کی ضرورت پڑی۔ ہم دونوں آپ کو جانتے تھے، اسی لیے میری بیوی نوکرانی بن کر آپ کے پاس آئی، مگر پھر اس نے کہا کہ 6 مہینے میں اس کے ساتھ رہوں گی، مجھے اپنی قیمت وصول کرنی چاہیے۔ تبھی حق مہر کے لیے آپ سے 50 لاکھ کی رقم کا تقاضا کیا۔ میں اپنے اس تجربے سے سیکھ گیا ہوں کہ انسان جو کسی کے ساتھ کرتا ہے وہی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں آج تک 7-8 عورتوں کا حلالہ کر چکا ہوں۔ مجھے ہر بار ایک نیا تجربہ ہوتا تھا۔ میری زندگی بھی رنگین ہوتی تھی مگر اب میں اس سب سے توبہ کر چکا ہوں۔ مجھے ایسی حرام کی کمائی نہیں چاہیے جس سے میرا اپنا گھر برباد ہو۔ یہ کہہ کر وہ شخص رونے لگا۔ مجھے ان کی مجبوری سمجھ میں آ گئی تھی۔ غلطی ظاہر ہے انسان سے ہوتی ہے۔ دل تو چاہا کہ اس شخص کو پورے میڈیا پر بدنام کر دوں مگر اس نے اپنے جرم سے توبہ کر لی تھی، سو میں نے اسے جانے دیا۔ میں نے پروین کو کسی جرمانے کا نہیں کہا، نہ ہی اسے طلاق کے لیے مزید بلیک میل کیا، ورنہ پھر مجھ میں اور پروین کے شوہر میں کیا فرق رہ جاتا۔ اور ہاں، آپ کو بتاتا چلوں کہ جس شخص نے اس دن مجھے کال کی تھی وہ کوئی اور نہیں، پروین کا اپنا شوہر تھا۔ اور مجھ بیوقوف کو یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ اس شخص کو ہمارے گھر کے حالات کے بارے میں کیسے پتا۔ سچ ہے کہ غصہ انسان کی عقل کے چراغ گل کر دیتا ہے اور اس کا خمیازہ اکثر لوگوں کو حلالے کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔